بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فرا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں فراز وزڈم کویسٹ۔ اینگر یا غصہ جو کہ ایک نیچرل رسپانس ہوتا ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتا ہے، یہ بہت پاورفل اور را سا احساس ہوتا ہے، لیکن کیا یہ احساس یا یہ فورس کبھی کبھار ہمارے ساتھ ہمارے سامنے ہی سے نکل کے بہت آگے چلا جاتا ہے؟ کیا ہر وقت غصہ ایک کانسٹنٹ کمپینین کی طرح آپ کے ساتھ رہ کر اپنی موجودگی کا آپ کو احساس دلاتا ہے؟ ہماری ہیلتھ پر یہ کس طرح اثر انداز ہوتا ہے اور غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کون سی جنرل ٹپس ہو سکتی ہیں، یہ سب جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ غصہ وہ نیچرل اور ایموشنل رسپانس ہے جو کہ کسی بھی وقت کہیں بھی کسی بھی ان پلیزنٹ سچویشن کے نتیجے میں سامنے آتا ہے۔ جیسے کوئی رانگ وے سے آتے ہوئے آپ کی گاڑی سے ٹکرا جائے یا آگے سے گزر جائے، یا پھر آپ سے بے وجہ بحث و مباحثہ کرنا شروع ہو جائے۔ And that is how the angers fires up the heat۔ غصہ اور ایگریشن جیسے ایموشنز آپ کے فائٹ اور فلائٹ کے ریاکشن کو بڑھاتے ہیں۔ غصے کے دوران ہیومن باڈی میں فزیکل اور سائیکولوجیکل چینجز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز اپنی معمول سے زیادہ مقدار میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ دماغ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ غصے کے دوران انسان کا دماغ معمول سے ہٹ کر ریاکشن دیتا ہے۔ اسٹریس ہارمونز لائک ایڈرینلین اور کورٹیسول بھی شامل ہیں جو کہ آپ کی ہارٹ بیٹ تک کو بھی تیز کر دیتے ہیں۔ یو گیٹ اے برسٹ آف انرجی، آپ کی پوری باڈی میں بلڈ ویسلز تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یوں سمجھیں کہ ہیومن باڈی ایک رہائش گاہ ہے، ایک مکان ہے، اور غصہ اس میں ایک خطرناک کرایہ دار کا رول ادا کرتا ہے۔ تو پھر یہ کرایہ دار کیا کرے گا؟ صرف اور صرف نقصان ہی تو پہنچاتا ہے، جو ہماری جسمانی اور جذباتی سکون کو خراب کر دیتا ہے، ہمارے آپس کے رشتوں کو بدمزہ کر دیتا ہے، اور اس پر اگر نظر نہ رکھی جائے تو ہماری صحت کے لیے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ مثلاً ہائی بلڈ پریشر، جو کہ کئی خطرناک مزید بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ غصے کے دوران انسان کا بلڈ پریشر معمول سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، جس کے باعث دل کو خون پمپ کرنے کے لیے اضافی محنت کرنا پڑتی ہے اور وہ شدید اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ غصہ انسان کے امیون سسٹم کو بھی کمزور کر سکتا ہے، اور امیون سسٹم کو کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ اور زیادہ بیماریوں کو حملہ آور ہونے کی مزید دعوت ملتی ہے۔ یہ ڈائجیشن یا ہاضمے تک کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ ہارورڈ میڈیکل اسکول کی ایک ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ بہت زیادہ غصہ کرنے والے لوگوں کا نظام ہضم درست طور پر کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی صحت متاثر ہوتی ہے بلکہ ان کی ڈائٹ میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ غصہ ذہنی صحت پر بھی بری طرح اثر انداز ہوتا ہے۔ غصے میں رہنے سے یادداشت میں کمی آ جاتی ہے۔ انٹرنیشنل جرنل میں شائع شدہ ایک ریسرچ کے مطابق غصہ کرنے سے دماغی قوت کمزور ہوتی ہے۔ غصہ کرنے سے ذہنی دباؤ کی شکایت ہوتی ہے، جس سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ یہ سائیکولوجیکلی ہمیں اسٹریس، ڈپریشن اور انزائٹی جیسے جال میں بھی پھنسا سکتا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی میں کی گئی ریسرچ کے مطابق شدید غصہ کرنے والا شخص پیرالسس یا فالج کا بھی شکار ہو سکتا ہے۔ اس کی تفصیل ریسرچرز نے کچھ یوں بیان کی ہے کہ ہمارے جسم میں موجود خون میں بعض اوقات بلڈ کلاٹس بھی موجود ہو سکتے ہیں، اور غصہ کرنے کی صورت میں جب بلڈ پریشر یا خون کا بہاؤ تیز ہوتا ہے تو یہی بلڈ کلاٹس اتنی تیزی سے حرکت کرتے ہیں کہ یہ بلڈ سپلائی کرنے والی بہت باریک بلڈ ویسلز میں پھنس سکتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر بلاکیج ہو سکتی ہے، اور یہی چیز فالج کا باعث بن سکتی ہے۔ ہارورڈ اسکول آف پبلک ہیلتھ کی ڈاکٹر لورا کوبزنسکی کا کہنا ہے کہ غصہ آنے پر آپ کا رد عمل یا ریاکشن چاہے بہت شدید ہو یا مناسب،
آپ کی صحت پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو مناسب طریقے سے ڈیل کر سکتے ہیں کہ آپ ناراض ہیں یا غصہ ہیں تو یہ ایک بہت اچھی علامت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کوئی بھی ناراض ہو سکتا ہے، لیکن ہم اپنے غصے سے کیسے نمٹتے ہیں یہ سب سے اہم ہے۔ غصے کو مؤثر طریقے سے سنبھالنے کے لیے اکثر ملٹی فیسیٹڈ اپروچ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے۔ So what works best can vary from person to person۔ تو پھر جنرل ٹپس کیا ہو سکتی ہیں اینگر کنٹرول کے لیے؟ ریکگنائز یور ٹریگرز، یعنی ان حالات، واقعات اور لوگوں کو نوٹس کرنا شروع کریں جو کہ آپ کے غصے کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ریممبر، اویئرنیس از the first step in managing your reactions۔ ٹیک اے ٹائم آؤٹ، جب بھی آپ کو غصہ بڑھتا ہوا محسوس ہو، اپنے آپ کو ایک مختصر سی بریک دیں، جسے چند لمحوں کی خاموشی بھی آپ کو پرسکون ہونے میں مدد دے سکتی ہے، آپ کو مزید سوچنے کا موقع دے سکتی ہے so that you can think more clearly۔ Think before you speak، کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے خیالات جمع کرنے کے لیے چند لمحے نکالیں۔ صرف کسی ہیٹڈ آرگیومنٹ کی وجہ سے کچھ فوراً ریئیکشن بعد میں پچھتانے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز، گہری سانسیں لینے کی ایکسرسائز۔ اپنی ناک سے آہستہ آہستہ لمبی سانس لیں، کچھ سیکنڈز کے لیے سانس کو روکیں اور پھر اپنے منہ سے آہستہ آہستہ ایکسیل یا باہر نکالیں۔ فزیکل ایکسرسائزز آپ کے اسٹریس کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے جو کہ غصے کا باعث بنتا ہے۔ جب بھی محسوس کریں کہ آپ کا غصہ بڑھتا جا رہا ہے تو تیز واک کریں، رننگ کریں یا کسی بھی فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ لیں۔ ایکسپریس یور اینگر، اپنے غصے کا ضرور اظہار کریں۔ ایک بار جب آپ پرسکون ہو جائیں تو اپنے غصے کا اظہار یا احتجاج ضرور کریں، لیکن محاذ آرائی نہ کریں۔ دوسروں کو تکلیف پہنچائے یا ان پر کنٹرول پانے کی کوشش کیے بغیر اپنے خدشات اور ضروریات کو واضح اور ڈائریکٹ بیان کریں۔ اپنی رائے بیان کرنے کے لیے always use I statements۔ مثلاً، میں بہت پریشان ہوں کہ آپ نے ٹیبل سیٹنگ میں مدد کی پیشکش کے بغیر ٹیبل چھوڑ دی، بجائے اس کے کہ یہ کہیں کہ آپ کبھی گھر کا کام ہی نہیں کرتے۔ Always remember، اگر آپ غصہ اور دیگر نیگیٹو ایموشنز کو اپنے پازیٹیو ایموشنز سے اوور کراؤڈ کرتے ہیں تو آپ خود کو اپنی ہی تلخی اور سینس آف انجسٹس کے درمیان بہت زیادہ گھیر سکتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری خود کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جو کہ غصہ دلا رہی ہوتی ہیں۔ طنز سے پرہیز کریں، یہ جذبات کو ٹھیس پہنچاتا ہے اور چیزوں کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ What Islam tells us about anger۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہم یہ یاد کر سکتے ہیں کہ جب ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے مشورہ طلب کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کرو۔ اس شخص نے دوبارہ نصیحت مانگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی الفاظ ادا کیے، غصہ نہ کرو، اور تیسری بار بھی یہی جواب دیا۔ قرآن مجید میں غصہ نہ کرنے والے اور معاف کر دینے والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ برکہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفات میں سے اہم صفت یہ بیان کی ہے کہ وہ حالت غضب میں بھی معاف کر دیتے ہیں، جو بہت ہمت اور جرأت کا کام ہوتا ہے۔ بلند ہمت اور بلند حوصلہ لوگ ہی اس شان کے مالک ہوتے ہیں جو اپنے اوپر ظلم کرنے والوں پر بھی شفقت کرتے ہیں۔ اگر آپ کا غصہ قابو سے باہر ہوتا ہے اور آپ کو ہر وہ کام کرنے پر مجبور کرتا ہے جس پر آپ کو پچھتاوا ہو، یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آپ میڈیکل ہیلپ ضرور لیجیے۔